بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ صورت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر بات اللہ مان لیتا ہے، ہر حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑ روپے کما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانی، بے برکتی اور رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنے، فساد، شر سے حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اس صورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ایسا ہے جس میں دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے، اس وقت تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے، لہذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔
یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحالی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ و افضل طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعے معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز و حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ و عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ بخاری، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمائی، اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے، یعنی پرندے وغیرہ و دیگر حیوانات، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ رحموں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوشی دلی سے خرچ کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت میں دلچسپی لیں، کیونکہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجارت کو اپنانے کی توفیق دے اور ایمانداری، محنت اور دل جمی سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں، جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے، جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور اب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزویں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔
जैसा कि आप सबको पता है, कोई इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी बंगला आ जाए, कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को लेकर इस वजह से परेशान है कि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाए। यानी कि हर इंसान किसी न किसी आरज़ू में ज़रूर मुब्तला है। याद रखें, दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे, कामयाबी जिंदगी गुजारे और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बने, ताकि दुनिया के लोग कहें कि इस आदमी ने तो बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से हर दूसरा इंसान कामयाबी के मुख्तसर रास्ते की तलाश में रहता है। उसकी कोशिश होती है कि वो बगैर कुछ किए, बगैर किसी मेहनत के बस रातों रात कामयाब हो और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। हर कामयाब इंसान की जिंदगी का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि किसी भी कामयाब इंसान ने कभी शॉर्टकट कामयाबी हासिल नहीं की, और ना वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ। आज दुनिया के टॉप लोगों को आप लोग देख रहे हैं, कामयाब लोगों को देख लें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। दिन रात एक किया, फिर कहीं जाकर वो इज्जत और मर्तबे के उस मकाम पर पहुंचे और फिर दुनिया की आला तरीन शख्सियत में उनका नाम आया। तो आज मैं आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी सूरत के बारे में बताने वाला हूँ। ये सूरत आपको हर मकसद में कामयाबी दिला देगी। आप जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। नाज़रीन, जो शख्स भी 7 बार सूरत इखलास को इस तरतीब के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की तकदीर को बदल देगा और रब की बारगाह से वो अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को जरूर अता फरमा देगा। रब की बारगाह से जो भी लेना चाहते हैं, जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। बस आपने इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करना है। जो तरतीब, जो तरीक़ाकार, जो शराइत में आपको बताऊंगा, बड़ा ही कीमती अमल आपको दे रहा हूँ। इस कीमती अमल को जानने के लिए, समझने के लिए, इसके फैज को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जो सारी जिंदगी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता। इकबाल ने कहा था कि एक सजदे जिसे तू गिरां समझता है, हजारों सजदे से आदमी को देता है निजात। अगर बंदा रब की बारगाह में झुक जाए तो रब उस बंदे को किसी के सामने झुकने नहीं देता। किसी के सामने उसके हजारों लाखों जितने भी दुश्मन होंगे, रब उसको झुकने नहीं देगा। हर मैदान में अल्लाह ताला उस बंदे को फतह अता फरमाएगा, नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस अमल के जरिए रब की बारगाह में पेश हो जाएं। जब बंदा रब की बारगाह में पेश हो जाता है, हाजिर हो जाता है, तो रब की बारगाह से फिर वो जो अपनी जबान से इकरार करता है, जो मांगता है, उसी लम्हे रब उसको अता फरमा देता है। आज के दिन का ये अमल बताया जा रहा है। जो शख्स भी इस अमल को कर लेगा, तो नाज़रीन, आप इस मुख्तसर से अमल के जरिए अपनी दुख भरी जिंदगी को खुशियों में बदल सकते हैं, मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। क्योंकि सूरत इखलास की बहुत फजीलत है और रिवायत से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस माबूद की माहियत और कैफियत दरियाफ्त की थी, जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे। और हर मौके पर आपने अल्लाह ताला के हुक्म से इनको जवाब में यही सूरत नाजिल हुई। वैसे तो कुरान करीम मुकम्मल तौर पर इंसानियत के लिए बाइस हिदायत, रहमत और शिफा है। कुरान मजीद की हर आयत की तिलावत बाइस से खैर व बरकत है। उसके हर हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन अहादीस में कुरान की बाज मखसूस आयतों और सूरतों के खास फजाइल बयान हुए हैं। इन्हीं खास सूरतों में से एक सूरत सूरत इखलास है। इस सूरत में अल्लाह ताला के बेशुमार बरकतें, रहमतें और बेशुमार अतियात पोशीदा हैं, जो इंसानों के दीनी व दुनियावी हालात और मामलात को बेहतर बनाने और सुधारने में मौसर ताकत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इन फजीलतों, रहमतों और बरकतों से बहुत से लोग नावाकिफ हैं।
4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ حدیث میں آتا ہے ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسان کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں او اللہ احد، ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوہیت ہے۔ توحید ربویت، توحید اسماء و صفات، توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں آپ کسی کا محتاج نہیں رہیں۔ اس کو توحید ربویت و توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی و قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور الصمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشاء انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مدامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے ان لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا عمل بتا رہا ہوں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے، اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی، اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے، اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسی ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سوچتا ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے، پھر رب بھی اس بندے پر کرم فرماتا ہے
اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ رب کے بندے بن جاؤ اور رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم آپ 7 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔